دیکھیں اس موقع آپ مانو یا نہ مانو، لیکن میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں، گر حضرت ابراہیم کو عالم الغیب مان لیا جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضرت ابراہیم کا یہ عمل کوئی کمال رکھتا ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیوں؟ میں نے جیسے ایک درس میں عرض کیا تھا نا، یہ تو خیر کئی نئے چہرے ہیں، سن لیں، ڈرامہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ ہے نا انگلش کا ڈرامہ، کس کو کہتے ہیں؟ آپ ڈکشنری جا کے کھول لیجئے گا، آپ تو مجھ سے بہتر انگلش جانتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ دنیا آپ کی انگلیوں میں ہے۔ ڈرامہ کس کو کہتے ہیں؟ کردار طے کر لیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈرامہ۔ کیا؟ ڈرامہ۔ اگر پیغمبر کو عالم الغیب مان لیا جائے، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر پیغمبر کو عالم ما کان و ما یکون بھی مانو، جو ہو گیا پیغمبر اسے بھی جانے، جو ہوگا پیغمبر اسے بھی جانے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حضرت ابراہیم کو عالم الغیب مان لوں تو پھر یہ ذبح والا مسئلہ حقیقت رہ جائے گا؟ کیا حضرت ابراہیم پھر جانتے نہیں تھے کہ میرا بیٹا تو بچ جائے گا؟ پھر کمال کیا ہوا، امتحان کیا ہوا؟ بلکہ آپ میری نہ مانیں، سورہ صافات کھولیں، سورہ صافات میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو بلاء المبین فرمایا ہے۔ آیت نمبر 106 سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی آزمائش قرار دیا ہے۔ کھلی آزمائش کب بنتی تھی؟ جب حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے گا تب، یا نہ جانتے ہوں کہ بچے گا تب؟ حقیقت تو یہی ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ تو یاد رکھیے کبھی کبھی کچھ ایسے حالات سامنے آتے ہیں، انسان حق نہیں کہتا۔ جیسے میں نے ایک کے سامنے ایک دو باتیں اس طرح کی پیش کی تو بڑا ہنسا، مذاق اڑایا، کہتا ہے آپ بھی بادشاہ ہو؟ بھئی ہاں بھئی، صدر ہرجہ کے نشین است کہ صدر است۔ یہ فارسی بھی تھوڑی بہت سمجھتے ہو آپ یا نہیں؟ اچھا یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک۔ صدر ہرجہ کے نشین است کہ صدر است، یہ تو خیر فارسی زبان تو رہی نہیں نا، بہرحال اس کی ایک اپنی مٹھاس ہے، کیوں جی؟ کوئی شک نہیں ہے فارسی کی مٹھاس۔ خیر اچھا وہ کہیں آپ، میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہتا ہے اگر یہ بات ہے نا تو آخر اللہ کو تو عالم الغیب مانتے ہو؟ میں کہا جی ہاں اللہ ہی تو عالم الغیب ہیں۔ تو کہتا ہے پھر اللہ بھی تو جانتے تھے یہ سب ہوگا، تو اللہ نے کیوں کرنے دیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے اسے اسی وقت جواب دیا تھا کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے تمہارے اس طرح کے سوالات اور اعتراضات کا جواب مطالعہ بریلویت کی 5ویں جلد میں لکھا ہے کہ جب بات پیغمبر کی کرو، مثالیں خدا کی دینی پڑیں تو سمجھو کہ شرک کا موڑ آ گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، اور بڑوں کی باتیں بہرحال سمجھنا عام بندے کا، بلکہ میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ملک میں امام اہل سنت مولانا سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حقیقت ہے آپ میری نہ مانیں، علماء کے اقوال اٹھا کر دیکھیں، علماء کا میرے جیسوں کا یا آپ جیسوں کا فیصلہ نہیں، علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ 14ویں صدی میں پاکستان کی دھرتی پر اتنا بڑا شیخ الحدیث پیدا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے آپ حیران ہوں گے، یعنی ان کی دعوت فکر یہ ہے، 3 علیحدہ کتابیں لکھی ہیں، ازالۃ الریب علم غیب کے بارے میں، آنکھوں کی ٹھنڈک حاضر ناظر کے بارے میں، اور دل کا سرور مختار کل کے بارے میں۔ دعوت فکر یہ ہے کہ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے عالم الغیب ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا انبیاء میں، اور جب انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں تو اولیاء ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اگر حضرت محمد الرسول اللہ حاضر و ناظر نہیں ہیں ہر لمحے ہر جگہ، تو پھر باقی کسی پیغمبر اور ولی کے لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت محمد الرسول اللہ مختار کل نہیں ہیں تو پھر حضور کے بعد کسی اور کے لیے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ 3 کتابیں ہیں، اردو میں ہیں، خرید لو، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، عقیدہ بن جائے گا۔ میں نے نام بتا دیے ہیں، ازالۃ الریب، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت بخشی کہ بیٹے کی جگہ دمبا پیش فرمایا حضرت جبرائیل کو دے کر، اور دمبا ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل بچے، اور یہاں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آؤ گے؟